السلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اسماء حسنہ جو مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو تقسیم کیے گئے اور ان کے ورد اور ان کے ذکر سے ان کو مراتب عالیہ یہاں تک کہ منصب نبوت پر پہنچے، اور پھر ملائکہ موکلین ان کے لیے مسخر ہوئے اور انہوں نے نبوت کی تکمیل کروائی اور معجزات کا انصرام اور ظہور ہوا۔ ان میں سے آج جو ہے ہم بات کریں گے 29ویں نمبر پر، 29th، اور یہ ہے اس میں فوقی نمبر 29۔ یہ حضرت یوشع علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیا گیا۔ جب حضرت یوشع علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا ورد کیا کثرت سے تو 3 ملائکہ موکلین مقرر کیے گئے جو آپ کو مراتب نبوت کی تکمیل کراتے رہے اور یہ معجزات کا انصرام کرتے رہے۔ تو بڑا عجیب و غریب اور پر تاثیر یہ نام ہے، اور یہ اس کی تاثیر جو ہے کیفیت جمالی ہے، جمالی کیفیت ہے، اور یہ یا قریب المتعالی فوق کل شیء علو ارتفاعی یا قریب، یہ جو ہے نام ہے، اور بڑے اس کی جو ہے فضائل و مراتب ہیں۔ تو گویا کہ اگر کوئی شخص جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص نصیب ہو جائے، اور ایسا قرب کہ ملائکہ موکلین اس کے لیے مددگار اور نصیر بن جائیں، سبحان اللہ، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ یہ جو ہے 7 دن کرنا ہے اور 7000 دفعہ روز پڑھنا ہے، 7 days کا، اور 7000 اس کو پڑھنا ہے، اور اب بالآخر وہی طریقہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور اسی طریقے سے یہ 7000 کی تعداد پوری کریں تو 7 دن یہ پوری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لے گا تو اللہ اس کو اپنا ایسا قرب خاص عطا فرمائیں گے کہ گویا کہ ملائکہ موکلین اس کے لیے مسخر کر دیں گے جو اس کو مراتب عالیہ کی طرف لے کے چلیں گے اور اس کی تربیت کریں گے۔ سبحان اللہ، تو اس میں زبردست تاثیر ہے۔ اور دوسری تاثیر اس کے اندر بڑی زبردست ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی چاہتا ہے دین دنیا کے مراتب عالیہ نصیب ہو جائیں، دنیا میں بھی وجاہت اور عزت ہو، اور دین کے اعتبار سے بھی جو ہے گویا کہ دینی بادشاہی نصیب ہو جائے، گویا کہ دین میں بھی بادشاہ اور دنیا میں بھی بادشاہ بن جائے، ایسی کیفیات نصیب ہو جائیں، اس کے لیے اس میں جو ہے زبردست تاثیر ہے۔ صرف 21 رات کرنا ہے، 21 راتوں کا عمل ہے، ہر رات میں 1000 دفعہ اس کا ورد کرنا ہے، اول آخر جو ہے وہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور جناب 1000 دفعہ اس کا ورد کرنا ہے۔ تو گویا کہ یہ 21 رات میں 21000 ہو جائے گا، بس اس کے بعد پھر دیکھے تماشا اس نام کی برکات، اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی وہ وجاہت و عزت جس کی نظیر نہیں ہوگی، اور دین میں بھی گویا کہ اللہ اس کو بادشاہ بنا دیں گے، ایسی کیفیات نصیب ہو جائیں گی۔ یہ اس میں تاثیر، اور ایک تاثیر اس میں بڑی زبردست ہے، اور وہ یہ کہ آپ کا کوئی حق ہے جو آپ کسی سے لینا چاہتے وہ دیتا نہیں ہے، یا آپ کی کوئی امانت تھی آپ نے کسی کے پاس رکھی، وہ امانت قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ اب اس کے لیے جو ہے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے، اس کے لیے یہ 7 دن کا صرف عمل ہے۔ یہ آدمی 7 روزے رکھے، 7 روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اور روزانہ جو ہے وہ قبرستان میں جا کے جو وہ اہل قبور ہیں وہ ان کو سلام کرے، ان کو اثار ثواب کرے، روز قبرستان میں جا کے قبرستان میں جو ہے ان کو بخشش و مغفرت کی دعائیں کرے، اثار ثواب کرے، اور جب واپس آ کے جو ہے وہ 4 رکعت نفل پڑھے، 4 رکعت نفل پڑھے۔ ظاہر ہے کہ یہ قبرستان جانے کا عمل دین میں کرے گا، لہٰذا ایسے وقت میں واپس آ رہا ہے کہ نوافل پڑھنے کا وقت ہے ظہر کے بعد، تو بیسٹ وقت ظہر کے بعد کا ہے، ورنہ چاش کا وقت بھی بہت اچھا ہے۔ 4 رکعت نوافل پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ انا انزلنا 3 دفعہ تلاوت کرے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے سورہ زلزال 3 دفعہ تلاوت کرے، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ والعصر 3 دفعہ تلاوت کرے، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورہ کوثر تلاوت کرے۔ یہ کر کے 4 رکعت پوری ہو گئی، اور سلام پھیر دے، اور اس کے بعد یہ جو دعا ہے، یہ جو اسم ہے یا قریب المتعالی والا، اس میں فوقی نمبر جو ہے وہ 29، یہ 125 دفعہ ورد کرے، 125 دفعہ ورد کرے، اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے۔ 7 دن پورے نہیں ہوں گے، آپ کی امانت آپ کے دروازے پر ہوگی،
اور جس ظالم نے قبضہ کر رکھا وہ ظالم خود ہی اس کا دل ایسا موم کر دے گا اللہ کہ وہ آپ کی امانت آپ کو واپس کر دے گا، آپ کا حق آپ کو مل جائے گا۔ زبردست تاثیر ہے یہ۔ اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ دنیا میں مقبول اور محبوب بن جاؤں لوگوں کے اندر مقبولیت اور محبوبیت چاہتا ہے، یا اپنے ادارے کے اندر کام کر دو، اس ادارے کے اندر اس کی عزت بن جائے، خاندان کے اندر یہ معزز اور مکرم ہو جائے، تو اس کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ کثرت سے اس کا ورد رکھے، چلتے پھرتے اٹھتے جب بھی یاد آئے یا قریب المطالع فوق کل شیء علو ارتفاع یا قریب، اس کا ورد رکھے جب یاد آئے۔ تو بس وہ 21 دن پورے نہیں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے آثار و احوال پیدا کر دیں گے کہ یہ جناب وہ لوگوں کی نظر میں محبوب اور مقبول ہونے لگے گا۔ یہ تاثیر۔ اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے، یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر ہی میں اپنی جنت دیکھ لوں، اور دنیا میں مجھے پتہ محسوس ہو جائے کہ جنت کا فیصلہ انشاءاللہ میرے لیے ہے، اس کا ایک نیک گمان اس پر ظاہر ہو جائے۔ تو گویا کہ بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا، حدیث قدسی ہے، انا عند ظنی عبدی بھی، کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے تو میں ویسا ہی ہوں۔ تو یہ گمان کر کے اللہ دنیا میں مجھے میرا انجام دکھا کہ جنت ملے گی کہ نہیں، میری جنت ہے، تو اس نیت سے یہ روزانہ 25 مرتبہ، زیادہ نہیں، صرف 25 مرتبہ کسی ایک نماز کے بعد پڑھے، فجر کے بعد پڑھ لے یا عصر کے بعد پڑھ لے یا عشاء کے بعد، کسی ایک نماز کے بعد 25 دفعہ پڑھ کے دعا کر لے، یا اللہ میری جنت کا فیصلہ کر دے اور میری جنت دنیا مجھے دکھا دے، مجھے اطمینان دلا دے کہ انشاءاللہ مجھے جنت ملے گی۔ یہ دعا شروع کر دے، انشاءاللہ 71 ڈیز یا 90 دن کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ اور جنت کے فیصلے کا مطلب ظاہر ہے، جیسے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو جنت کے راستے پہ لگا دیں گے۔ جب جنت کے راستے پہ لگ جائے گا، گناہوں سے خود ہی تائب ہوگا، خود ہی نیکی تقوی ملے گا، اور ظاہری باطنی پاکیزگی نصیب ہو کر انشاءاللہ توحید اور ایمان کے ساتھ خدا کی آغوش میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس میں تاثیر۔ بہت خوب، بہت خوب۔ حضرت ہمیشہ کی طرح آج بھی جو باتیں ہیں وہ ایک کے بعد ایک ایسی ہے اللہ کہ جس کو سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات جو آپ نے فرمائی کہ قرب خاص، خالی قرب خاص نہیں بلکہ ملائکہ اور موکلین کا ساتھ بالکل یہ فرمایا آپ نے کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کو صحیح راستے پہ لگانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کہ فرشتے آ کے منہ موڑیں گے یا رخ موڑیں گے یا سجدے میں ساتھ دیں گے، کچھ ایسی بات مجھے لگی کہ ایسا ہی ہے۔ بالکل صحیح ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، رونگٹے کھڑے کرنے والی بات۔ واقعی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اگلی بات جو ہے دین و دنیا کی بادشاہی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی تو چاہیے یہاں اور آخرت، بس یہی چاہیے۔ تو اس کی بادشاہ خالی ملنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی بادشاہی ہے یہاں جو آپ نے فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت، پھر جو آپ نے فرمایا حق وصول کرنے کے لیے جو آپ نے ایک ترتیب بتائی، کیا اس میں ایسا بھی ہے کہ جن لوگوں کے قرض ہیں یا پیسے پھنسے ہوئے ہیں یا چیزیں پھنسی ہوئی ہیں وہ ملتی نہیں ہیں تو وہ وصول کرنے، جائیداد پھنسی ہوئی ہے، زمینیں پھنسی ہوئی ہیں، پاکستان کی بات کر رہا بالکل، ہاں ہوں، تو کیا وہ حاصل کرنے کے لیے اپنا حق اس طریقے سے لینے کے لیے یہ کام صحیح ہے؟ بالکل زبردست تاثیر ہے اس میں ہاں ٹھیک بالکل، ہے، اسی کے لیے ہے لمبا عمل ہاں لیکن مشکل ہے کیونکہ لوگ عدالتوں میں اور کورٹس میں جا کے خوار ہو رہے ہیں اور خراب ہو رہے ہیں۔ بالکل، تو اس سے بہتر یہ کہ اللہ کے پاس چلے جائیں، اس سے مانگیں، تو وہاں 7 دن ہے، 7,000 بن جائے گا۔ 7 دن ہے۔ اچھا، اس میں خوبی یہ ہے کہ 7 روزے بھی رکھ لیں تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر دنیاوی مقبولیت کی بات بھی ہو گئی جس میں کہ صرف 21 دن کی بات ہے، کثرت سے پڑھنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آخری جو بات آپ نے بتائی ہے تو بہت ہی زبردست ہے کہ دنیا میں جنت کا اشارہ لے لیں، بالکل، دنیا میں جنت دیکھ لیں اپنے لیے، شاید جنت کی کوئی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، کچھ آپ کو نظر آ جائے، کوئی خواب آ جائے، کچھ ایسی بات ہو جائے، ایسا ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے لیے تو صرف یہ ہے کہ 25 دفعہ دن میں پڑھیں، 71 یا 90 دن کی بات، یہی بات ہے۔ تو آپ نے تو دنیا اور آخرت الحمدللہ کوزے میں بند کر دی ہے، الحمدللہ، ایسے ہی ہے نا؟ صرف اس ایک نام، یہ جو اس میں فوقی ہے، اس کے ساتھ ساری دنیا اور آخرت، اصلی زندگی، دونوں زندگیاں آپ نے کوزے میں بند کر دی۔